السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل ایک مسئلہ قضا نمازوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو جائیں اور اس کے اندر اگر کئی سالوں کی قضا ہو جائیں، ایک بندہ جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اب وہ دوبارہ صراط مستقیم پر آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی گزشتہ زندگی اور گزشتہ سالوں کی جو نمازیں ہیں ان کی میں قضا کروں، تو قضا نمازوں کو ادا کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ اتنی بات میں عرض کر دوں کہ روزوں کے بارے میں تو قرآن و احادیث کے اندر صراحتاً فدیے کے احکام موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کی جگہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ زندگی میں یعنی ایسا بیمار ہو گیا کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے۔ البتہ اگر بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، اسی بیماری سے صحت مند ہو گیا، تو اب روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر آ گئی ہے، تو وہ فدیہ کالعدم ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نئے سرے سے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوا اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا دیا ہوا فدیہ روزوں کا وہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اور اگر فدیہ زندگی کے اندر نہیں دیا تو دوبارہ جو ہے وہ فدیہ ادا نہیں کیا، اب موت آ گئی تو موت آنے سے پہلے روزوں کے فدیے کی وصیت کر کے جانا ضروری ہے تاکہ وہ روزے کا بدل بن سکے۔ البتہ نمازوں کے فدیے کے بارے میں کوئی حکم قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن فقہا نے روزوں کے اوپر قیاس کر کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی یعنی بالکل بندہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کو خیال آیا کہ میری تو نمازیں زندگی کے اندر رہ گئی تھیں، تو ان کا فدیہ میں نے ادا کرنا ہے، تو وصیت کر کے جاتا ہے، تو پیچھے ورثہ اس کی طرف سے مورث کی نمازوں کی طرف سے فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فدیے کو نمازوں کے بدلے کے طور پر قبول فرما لیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر صراحتاً کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ فقہا نے اس روزوں کے اوپر قیاس کر کے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر مرنے سے پہلے نمازوں کا فدیہ کی وصیت کر کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ لیکن زندگی یہ مسئلہ ہے کہ زندگی کے اندر وہ ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مختلف لوگوں نے کوئی طریقے گھاڑ رکھے ہیں، کوئی یعنی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ طریقے ویسے مشہور ہو چکے ہیں قضاء عمری کے بارے میں اور اس طرح، تو اس بارے میں عرض کر دوں کہ ہر نماز جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا ایک اندازہ لگا لیا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر 10 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو 10 سال کا تخمینہ لگا لیا جائے کہ 10 سال کے اندر اتنے سال بنتے ہیں، اور پھر یعنی 10 سال بنتے ہیں اور اس کے اندر اتنے مہینے بنتے ہیں، پھر مہینوں کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، تو یہ پورا اندازہ لگا کے پھر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کرنا شروع کر دے، تو جب تک زندگی ہے اس طرح ادا کرتا رہے۔ اب اگر کبھی زیادہ موقع مل جائے، وقت مل جائے تو زیادہ نمازیں بھی قضا کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر ساری نمازوں کو یعنی ایک دن کی نمازوں کو اکٹھے قضا کیا جا سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر وقت ہو تو ایک دن کے اندر 5-5 6-6 دن 10 دن کی نمازیں قضا کی جا سکتی ہیں۔
تو بہرحال قضا کرنا ضروری ہے، اس کی جگہ فدیے کا نہ سوچے، بلکہ صحت جب تک ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے تو اب وہ قضا ہی کرے، یعنی ان کی جگہ فدیے کا نہ سوچے بلکہ قضا کرے۔ اور اس کی قضا کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ قضا کرتا رہے۔ اگر کوئی ترتیب وغیرہ یاد نہیں ہے تو یوں کہہ دے کہ بھی میں جو پہلے دن تھا اس کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، پہلے دن کی ظہر کی نماز کی قضا کرتا ہوں، دوسرے دن کی عصر کی نماز قضا، اگلے دن آ جائے تو پھر اگلے دن کی یوں کہہ دے دوسرے دن کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، تیسرے دن یوں ترتیب کے ساتھ چلتا رہے۔ اور پھر جو نماز جس حالت کے اندر قضا ہوتی ہے اسی کے اندر ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی فجر کی کوئی نماز اگر حالت سفر کے اندر قضا ہوئی ہے تو اس کو جس طریقے پر وہ جس صورت کے اندر قضا ہوئی ہے، یعنی سفر کے اندر تو 4 والی 2 ہو جاتی ہیں تو وہ 2 ہی قضا کرنی پڑیں گی، چاہے وہ اپنے مقام کے اوپر ہے یا سفر کے اندر ہے۔ اور اگر حضر کی حالت کی نماز ہے، اپنا مقام کی حالت کی نماز ہے تو اس کو پورا قضا کرنا پڑے گا۔ اور قضا کے اندر یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ صرف فرائض کی قضا ہوتی ہے، فرائض اور واجبات کی، اور واجبات میں سے صرف عشاء کی نماز کے اندر وتر واجب ہے، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں ان کے اندر صرف فرضوں کی ہی قضا آئے گی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں قضا نمازوں کے حوالے سے کہ سارا دن اور رات کے اندر صرف 3 اوقات کے اندر نمازوں کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 طلوع شمس کے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، اور نمبر 3 غروب شمس کے وقت۔ ان 3 اوقات کے اندر قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بس وہ 3 اوقات ہیں جن کے اندر قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔